3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کے آگے تلخ لہجے میں بات کی ہے، بد مزاجی میں بات کی ہے، کڑوے لہجے میں بات کی ہے، لہٰذا میرے بڑے بھائی کا میری بیوی کے آگے تلخ لہجے میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے، حضرت 2 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، میں اپنے بڑے بھائی سے نہیں بولا، لہٰذا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے جوانو، جب تم اپنے بڑے بھائی کے آگے تلخ لہجے میں بات کرتے ہو نا تو وہ ایک تو اپنی عزت بچانے کے لیے چپ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ روتا اس لیے نہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں بہاتا کہ بڑے بھائی کے رونے سے چھوٹے بھائیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹے بھائیوں میں ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ تو اس لیے نہیں روتا۔ آج بڑا بھائی دن رات ایک کر کے محنتیں کر رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، دن رات ایک کر کے مشقتیں کاٹ رہا ہے، اگر کوئی پوچھ لے میاں تو اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی، کہتا ہے چپ کر، باپ فوت ہو گیا ہے، گھر میں یتیم بھائی ہیں، بوڑھی ماں ہے، بیمار ماں ہے، ان یتیم بھائیوں کے مستقبل کے لیے بوڑھی ماں کی دوائی لینے کے لیے دن رات کما رہا ہوں، بوڑھی ماں کی بیمار ماں کی دوائی کے لیے اور یتیم بھائیوں کے مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے دن رات ایک کر کے مشقتیں کاٹ رہا ہوں۔ اپنی تو میں نے شادی کی ہی نہیں، یہ محنتیں صرف اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میاں تو جانتا نہیں ہے جب باپ فوت ہو جاتا ہے نا تو باپ کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کے سر پہ آ جاتی ہے، تو باپ والی خدمات بڑے بھائی نے ہی سر انجام دینی ہوتی ہے، تو باپ فوت ہو گیا ہے، دن رات مشقتیں صرف اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ میں نے اپنے یتیم بھائیوں کا، چھوٹے بھائیوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ جب پاکستان میں کچھ نہیں بنتا، جب یہاں مزدوری ہاتھ نہیں لگتی تو یہ پھر باہر جانے کی تیاری کر لیتا ہے، پھر یہ پردیسی بن کر اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے چھوڑ کر، بیگانے چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے، صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے مستقبل کے لیے۔ پردیس میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ اچھا بال جھڑ کیوں گئے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ اور یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی، آخر کیا وجہ، کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ اور میاں ابھی سے تمہاری نظریں کمزور ہونے لگ گئیں، تم میں کمزوری چھا گئی ہے، کمزور ہو گئے، صحت خراب ہو گئی، آخر کیا وجہ، کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں ہے، وہاں کا پانی خراب ہے، میرا اللہ گواہ ہے، اگر اس کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، دردوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بہن کی شادی کا غم، کسی کو بیمار ماں کی بیماری کا غم، کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشقتیں کاٹ رہا ہے، تو کسی پردیسی نے بوڑھے باپ کا قرض اتارنا ہے، اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، قبلہ دردوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس بڑے بھائی نے اپنی جوانی برباد کر کے دن رات ایک کر کے مشقتیں کاٹ کے اوور ٹائم لگا کے محنتیں کی، مزدوریاں کی کہ میرے بھائیوں کا مستقبل اچھا بن جائے، لیکن جب یہ چھوٹے بھائی بڑے ہوتے ہیں نا، جب بڑے ہوتے ہیں تو قربانیاں دینے والے بڑے بھائی کا پڑوسیوں جتنا خیال بھی نہیں رکھتے، جب بڑے ہوتے ہیں تو سارے مل کر اس قربانیاں دینے والے بھائی کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہے تو نے آج تک کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی۔ کتنی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ، کتنا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا تو سب سے پہلے کہتے یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما، مالک میرے بھائی کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما۔ کتنی محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ، کتنا پیار تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو جب اس شخص نے کہا حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے کہ میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کے سامنے تلخ لہجے میں بات کی ہے اور 2 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ کہا حضرت وہ کون سی 3 چیزیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں پہلی چیز مال۔ مال جو ہے یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا کے رکھ دیتا ہے، اتنا دشمن، اتنا بڑا دشمن بنا دیتا ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مال، زمین، عورت، یہ 3 چیزیں، مال، زمین اور عورت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں سے بچ کے رہنا۔ اگر ان 3 چیزوں کی گرفت میں آ گئے تو یاد رکھنا تم آپس میں دشمن بن بیٹھو گے، پھر بھائیوں کے درمیان پیار نہیں رہے گا، محبت نہیں رہے گی۔ پہلا مال، ہائے ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لی، تیرا مال صرف وہی جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی، پہلا مال، دوسرا زمین۔ ایک شخص تھا فوت ہوا، اپنے پیچھے 2 بیٹے اور 1 کمرہ چھوڑ کے گیا، جائیداد میں سے 1 کمرہ چھوڑ کے گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، جب یہ چھوٹے بھائی بڑے ہو گئے تو انہوں نے کمرے کی تقسیم کرنا شروع کی۔ جب کمرے کی تقسیم کرنا شروع کی تو آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، اتنے لڑے کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو۔ رات کو دونوں سوئے ہوئے تھے، دونوں نے خواب دیکھا کہ اسی کمرے کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، اس اینٹ نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا او نادانو میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو، پہلے میری کہانی تو سنو۔ اس اینٹ نے کہا کہ ایک وقت تھا میں ایک بادشاہ کے خوبصورت محل کی زیب و زینت بنی ہوئی تھی، پرانا ہونے پر بادشاہ کے محل کو گرایا گیا، جب گرایا گیا سب اینٹوں کی مٹی بنائی گئی، مٹی کا روپ دیا گیا مجھے، پھر ایک سیلاب آیا، جب سیلاب آیا تو میں مٹی کے ساتھ پیوست ہو گئی، مٹی ہو گئی، پھر کچھ عرصہ مٹی کی صورت میں پڑی رہی، اس کے بعد تمہارا باپ گیا تھا، اس نے کمرہ بنانا تھا، اس کو مٹی کی ضرورت تھی، گیا یہ مٹی لے کے آیا، اسی مٹی کے اندر میں بھی موجود تھی، پہلے تو پانی ڈالا، گارا بنایا، اینٹیں تیار کی، اینٹیں تیار کرنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے لیے ہمیں آگ میں رکھ دیا، میں آگ میں جلتی رہی، جلنے کے بعد تیرے باپ نے ہمیں باہر نکالا، مکان کے روپ میں دے دیا، اب میں تمہارے مکان کی بد زینت بنی ہوئی ہوں، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر میں ایسے ہی فنا ہو جاؤں گی کہ میرا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور نادانو، اور میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو، میرے پیچھے کیوں جگڑ رہے ہو، وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو حال میرے ساتھ ہوا ہے، تمہارا بھی میری طرح نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور نادانو، زمین کی لالچ میں آ کر، مال کے حرص میں آ کر تم بھائی ایک دوسرے کا گلا کیوں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا حضرت علی نے 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، ایک مال، دوسری زمین، تیسری چیز عورت۔ یہ تینوں خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، استعمال بھی کرنا پر ان کی لالچ میں نہ آنا، ان کے حرص میں نہ آنا، ان 3 چیزوں سے بچ کے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، اور محبتیں بھی ایک دوسرے سے برقرار رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔